السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان افریدی کی، جس کو 7 دفعہ پٹیالہ جیل کے سامنے سے واپس کیا، اپنے لیڈر عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا۔ 7 دفعہ ہو چکا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو، یعنی 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کو ایک ایسیچو 7 دفعہ واپس بھیجا ہے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ عدالت کا حکم ہے، 3 ججوں کا حکم ہے کہ سہیل خان افریدی کو، وزیر اعلیٰ کو، 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کو عمران خان سے ملنے دیا جائے، لیکن نہیں ملنے دیا جا رہا۔ دوستو، اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس جبر اور فسطائیت کے نظام نے، جو کہ نہ آئین مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کہے گا کہ آئین اور قانون اور عدالت کا احترام کریں، لیکن یہ خود کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ عدالت سے، آئین اور قانون سے اوپر ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عوامی نمائندے کا کوئی عزت ہے، نہ احترام ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا ایسیچو اس ملک کے 4.5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور میں تو سہیل خان افریدی کو یہی کہوں گا کہ ہر دفعہ آئیں، ہر دفعہ آپ آئیں یہاں پہ، اور اس نظام کو ہائی لائٹ کر دے، دنیا کو بتا دے کہ بھائی یہ اس پاکستان کا نظام ہے کہ ایک سی ایم کو ایک چھوٹا سا ایسیچو واپس بھیج دیتے ہیں، یعنی خان صاحب سے، اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا۔ ہر دفعہ آپ کو آنا چاہیے تھا۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا تاکہ اس نظام کا جو رئیسی کسر ہے نا، وہ بھی نکل جائے، لوگوں کو پتہ تو چل جائے۔ دوستو، دوسری بات میں یہ بتا دوں، اگر ذاتی طور پر میرے سے پوچھے نا، زندگی میں مجھے سیاست کی 2008 تک تو نہ الف با کا سمجھ نہیں تھا کہ سیاست کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے، سینٹ کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، نہ جمہوریت سے کوئی غرض رہا۔ ساری زندگی ہم نے بس 2007-8 تک ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن شکریہ ہم اس بندے کا ادا کریں گے جو 2 سال سے ناحق قید کاٹ رہے ہیں جیل میں، جنہوں نے اس نظام کے خلاف 24 سال سٹرگل کیے۔ سلام ہے اس کے۔ اس 24 سالہ سٹرگل میں ان کے اوپر کیا کچھ سیاسی، مذہبی، ذاتی، ہر چیز انہوں نے کنٹروورشل بنایا، یعنی سیاست کی ہر چیز کے اوپر۔ ذاتی زندگی بھی ان کی ان لوگوں نے نہیں معاف کیا ان کا، سیاسی زندگی تو ہے اسی طرح، مذہب بھی ہم نے ٹارگٹ کیا۔ یعنی ایک چیز ایسے بتائیں جس کا ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن وہ اس نظام کے خلاف پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، ناحق قید کاٹ رہا ہے، لگا ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے اس نظام کو اس نے ہمیں سمجھایا، اور بچوں کی طرح سمجھایا۔ جس طرح پلے گروپ کے بچے ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ ہم سکھاتے ہیں، اسی طرح ہمیں سکھایا کہ اس ملک میں کوئی جمہوریت، قانون، آئین کچھ بھی نہیں ہے، اور 70 سال سے یہ ایسے نحوست اس نظام پہ قابض ہو چکے ہیں، پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہل ہی نہیں سکتا ان سے۔ یقین کرو، زندگی میں میں نے اپنے یہ جو چھوٹا موٹا ولاگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، میں نے کبھی میں اس کیمرے کے سامنے بولا ہی نہیں ہوں، نہ کبھی اس حوالے سے کوئی شوق بھی تھا، اور نہ کبھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے چینل کے لیے کچھ کر رہا ہوگا۔ خدا گواہ، چینل سے کیا کمائی، نہ مجھے یقین کرو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس نظام نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جیسے بندے جس کو الف بے کا سمجھ نہیں، ہم بھی اب ولاگ کر رہے ہیں اور اسی نظام کے خلاف کر رہے ہیں۔ یقین کرو نا، دکھ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس نظام پہ بھی دکھ آتا ہے،
رونا آتا ہے، یقین کرو۔ بیچارے کتنے پیارے پیارے انہوں نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، لیکن اندر غلام بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو ابھی یقین کرو اس ملک میں نا جو آئندہ ہمارے نسلیں ہیں نا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک یہ نخست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نخست کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ قوم پورے اکٹھی اتفاق سے نہیں نکلتی نا، یقین کرو یہ ہمیں ساری زندگی پنجابیوں، پٹھانوں، سندھیوں، بلوچیوں اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے اور ہمیں کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیں گے، یہ یاد رکھیں۔ جس دن یہ قوم ایک ہوا، اتفاق آیا، یقین کرو اسی دن اس نظام کی چھٹی ہو جائے گی۔ پھر وہ والا حشر ہوگا جس طرح بنگلہ دیش کا اور نیپال کا ہوا تھا۔ تو دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قوم، اس ملک کے عوام کو اللہ شعور دیں اور اللہ اس نظام کے خلاف ان کو اٹھ کھڑے ہو، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہاں تک یہ نظام چلتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔